عزیزان ملت اسلامیہ، بغیر کسی تاخیر اور بغیر کسی تمہید کے حضور نبی رحمت شفیع معظم صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ پروقار میں محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ با آواز بلند پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوں، آپ تمام حضرات بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا و رسول کا جو پیغام آپ تک پہنچایا جائے اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرما۔ حق بیان کرنے، حق قبول کرنے، حق پر ڈٹ کر رہنے کی اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ علماء اہل سنت جو منبر رسول پر جلوہ فرما ہے، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو عمر خضر عطا فرمائے۔ ان کی خدمت نے آج مسلک اعلیٰ حضرت کو زندہ رکھا ہے۔ بہت ساروں نے اعلیٰ حضرت کو فنا کرنے کی کوشش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے پیچھے پڑا وہ خود فنا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق، اس غلام کو وہ مرتبہ عطا فرمایا جو آج دن تک کسی کو عطا نہیں ہوا، نہ قیامت تک کوئی اعلیٰ حضرت بن سکتا ہے۔ کیوں نہ ہو، ہر موڑ پر، ہر جگہ ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میں انشاءاللہ یہ جو اشعار آپ کے سامنے پیش کیے اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دو اشعار نعت پاک کے مجھ سے بھی سن لیجیے تاکہ دونوں میں نام لکھ جائے، پڑھنے والوں میں بھی لکھ جائے، سنانے والوں میں بھی لکھ جائے۔ پھولوں سے شگفتہ ہے اور چاند سے پیارے ہیں، پھولوں سے شگفتہ ہے اور چاند سے پیارے ہیں، وہ نوری بدن والے
سرکار ہمارے ہیں، وہ نوری بدن والے سرکار ہمارے ہیں، ڈھالا ہے انہیں رب نے انوار کے سانچے میں، ڈھالا ہے انہیں رب نے انوار کے سانچے میں، رخسار لب و ابرو قرآن کے پارے ہیں، رخسار سبحان اللہ لب و سبحان ابرو قرآن کے پارے ہیں، واہ واہ واہ، ہے حکم نبی لوگوں واہ واہ، کیا بات، دربار میں آنے واہ واہ واہ، دنیا میں چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے، کون میرے ساتھ کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے، جو کھڑا ہوا ہے وہ اندر ہے، جو نہیں کھڑا وہ باہر ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، گورا ہو کالا ہو کیسا بھی ہو، اجمی ہو عربی ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، چہرہ دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوتا ہے، ایمان دیکھ کر کے کہ بلال حبشی ہیں تو اندر آنے دو۔ مختصر ہے حکم نبی لوگوں دربار میں آنے دو، ہے حکم نبی لوگوں دربار میں آنے دو، گورے بھی ہمارے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کالے بھی ہمارے ہیں، سبحان اللہ، گورے بھی ہمارے ہیں، کالے بھی ہمارے ہیں۔ پڑھیے دو شیخ مرتبہ محبت کے ساتھ، صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت بہت کم ہے جی، اور بات کو شروع کیا جائے۔ ارشاد ارشاد۔ ہمارا آپ کا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، بے شک بے شک، نبی کے شہزادے بھی زندہ ہیں، اور زندہ وہی ہوتا ہے جو ان غلاموں سے جڑا ہوا ہو، بے شک بے شک، اور پھر اس کا عقیدہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ بے شک، جب انسان زندہ ہوتا ہے تو پھر اس کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پڑھو، بے شک، کھڑے ہو کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے پڑھو، جس حالت میں جیسے بھی ہو سرکار پر پڑھو۔ بے شک بے شک، جو زندہ ہے وہی کہتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ بغیر دلیل کے مناؤ، بے شک، جو زندہ ہے وہ نبی کو اپنی طرح نہیں مانتا، نوری بشر مانتا ہے، بے شک، جو زندہ ہے وہی غوث و خواجہ رضا سے محبت رکھتا ہے، بے شک، اور جو زندہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ سرکار خالی نور ہیں۔ ارے بھائی سرکار نور ہیں تو تمام فرشتے نوری ہیں، تو ایک نور کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ سرکار ہماری طرح ہیں، جناب جب سرکار تمہاری طرح ہیں تو تم تو موجود تھے، پھر ایک کو بنانے کی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ جب کوئی اختلاف ہو جائے دو حضرتوں میں
تو ان حضرتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی اعلیٰ حضرت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بے شک بے شک، جب وہ اعلیٰ ہوگا تبھی تو فیصلہ کرے گا، اور جب اعلیٰ نہیں ہوگا تو فیصلہ کیا کرے گا؟ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت اشارت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ بے شک بے شک، جب اعلیٰ ہوگا تو فیصلہ ہوگا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ میں نے قرآن شریف کی جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اس کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک بے شک، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان والا ہے کون؟ آج جس کو دیکھو جبہ پہنے ہے، صافہ باندھے ہے، ٹوپی لگائے ہے، تسبیح ہے، اللہ اللہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے بڑا ایمان والا میں ہوں، مگر جب اس کو قریب کیا جاتا ہے اور اس کو جب اندر سے ٹٹولا جاتا ہے تو سڑا ہوا ٹماٹر نکلتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہیں، سرکار کو علم غیب نہیں ہے، سرکار کا میلاد نہیں منانا چاہیے، سرکار ایسے ہیں، سرکار ویسے ہیں، سرکار تو ہماری طرح ہیں، ہم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ سرکار بھی مر کر مٹی میں مل گئے۔ یہ تیرا عقیدہ ہوگا۔ بریلی کے امام نے، بریلی کے تاجدار نے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ میں اسی طرف چلتا ہوں اور وضاحت کرتا ہوں، زندہ نہیں ہیں بلکہ زندگیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور سنو، جب سرکار کی عظمت پر پہرا دینے کی بات آئی، زندگی بھر سرکار کی بارگاہ سے کھاتے رہے، زندگی بھر سرکار کی بارگاہ سے خوشیاں لیتے رہے، زندگی بھر سرکار کی بارگاہ سے پیتے رہے، مگر جب بات آئی ہے ان کے غیب پر تو کہتے ہیں ایسا غیب جن کو تم سرکار کے تعلق سے کہتے ہو، شیطان کو بھی معاذ اللہ حاصل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حالات ایسے بگڑے، حالات ایسے بگڑے، یہاں بھی ایسے حالات بنے، ہندوستان کی سرزمین پر حالات بگاڑے گئے۔ کہا گیا کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، سرکار پیٹھ کے پیچھے کی بات نہیں بتا سکتے، تیرا عقیدہ یہ ہوگا، مگر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ حالات یہاں بھی بگاڑے گئے، حالات عرب کی کنٹری میں بھی بگاڑے گئے، وہاں بھی ایسے حالات بنائے گئے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، مگر سرکار اعلیٰ حضرت پر قربان جائیں۔ حج بیت اللہ کے لیے آپ پہنچتے ہیں، بخار ہے، ایک مسئلہ آیا کہ سرکار کو علم غیب ہے یا نہیں، حضور مسئلہ حل فرمائیں۔ اب میں دو جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیں۔ اگر آپ کی مادری زبان ہے تو اس میں آپ کو مہارت تام، اور اگر آپ کی برادری آپ کی مادری زبان نہیں ہے کوئی تو پھر اس میں آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ اگر انگلش میں آپ ماہر نہیں ہیں تو پھر آپ انگلش میں خطاب نہیں کر سکتے، اگر آپ عربی میں ماہر نہیں ہیں تو آپ عربی میں خطاب نہیں کر سکتے، آپ کسی کو کچھ نہیں سمجھا سکتے، مگر وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے توسل سے علم لدنی عطا فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ لوگ اگر کسی زبان میں مسئلہ پوچھتے ہیں تو مسئلہ بتاتے نہیں بلکہ اسی زبان میں فتویٰ لکھ کر کے عطا کرتے ہیں۔ اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف پہنچے، مکہ شریف پہنچے، حج کے لیے گئے ہیں، حالات بتا رہے ہیں، وہاں بھی یہ ماحول بگاڑ دیا گیا کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے۔ مختصر میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، آپ نمازیں پڑھتے رہیے، آپ روزے رکھتے رہیے، آپ حج کرتے رہیے، آپ جہاد کرتے رہیے، آپ صدقہ خیرات کرتے رہیے، ساری چیزیں منہ پہ مار دی جائیں گے، اس لیے کہ سورہ قرآن فرماتا ہے ایمان والے کی پہچان کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لاتا ہے وہی مومن کامل ہے۔
سمجھ میں آیا؟ جو غیب پر ایمان لاتا ہے وہی مومن کامل ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، میرے ابا نہیں کہتے، میرے دادا نہیں کہتے، کوئی اور مولوی نہیں کہتا، قرآن خود فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا هُوَ لِلْغَيْبِ بِضَنِينَ۔ تم غیب کی بات کر تو ہے یا نہیں ہے؟ ارے میں نے اپنے محبوب کو اتنا غیب عطا فرمایا کہ میرا محبوب غیب تقسیم فرماتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا کہ حضور ہے یا نہیں، آپ جواب دے دیجئے۔ اعلیٰ حضرت کو بخار ہے، 105 ڈگری بخار ہے، 105 ڈگری بخار ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت مختصر یہ کریں، سرکار اعلیٰ حضرت سے جب مناظرے کی بات ہوئی کہ حضور مناظرہ کیجئے، ثابت کیجئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، خالی زبان سے نہیں، تحریری ہو۔ کیا ہو؟ زور سے بولو۔ تحریری ہو، لکھ کر کے دیا جائے، وہ بھی آپ کی زبان جو مادری اردو ہے، اردو میں نہیں، عربی زبان میں، عربی زبان میں لکھیے، تاکہ آپ کی بات کو یہ عرب کے لوگ پڑھیں اور ان کو معلوم ہو کہ غیب ہے کہ سرکار کو کہ نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت خانہ کعبہ سے متصل ہو کر کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بخار ہے، نمازیں بھی پڑھنا ہے، مگر 8 گھنٹے کے اندر آپ نے ایک ضخیم کتاب لکھی، الدولۃ المکیہ، اس کا نام لکھا، اب نام رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کیجئے، مگر جب کوئی ہم رسالہ لکھیں، کوئی کتاب لکھیں، ضرورت پڑتی ہے کہ حوالے کے لیے کتابیں سامنے ہوں تاکہ کتاب کھولیں اور حوالہ لکھیں۔ اعلیٰ حضرت یہاں سے کتابوں کا ذخیرہ نہیں لے گئے تھے، یہاں سے کوئی گٹھری باندھ کے کتابوں کی نہیں لے گئے تھے، اعلیٰ حضرت تنہا گئے تھے، مگر غوث پاک نے کرم فرمایا، اس لیے کہ غوث پاک کے عشق میں اعلیٰ حضرت ایسے ڈوبے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، بچہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا۔ یہ رضا غوث پاک کا شیر غوث پاک کی بارگاہ سے فیض لینے کے بعد عرب کے اندر دھوم مچا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی، وہ بھی 8 گھنٹے میں، مگر سنو حوالے دینے کی جب بات آئی غوث اعظم کو پایا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں احمد رضا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں موجود ہوں، لکھو یہ حوالہ، لکھو یہ حوالہ، لکھو یہ حوالہ لکھو۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک کرم فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ کتاب لکھی گئی اور شریف مکہ کو پیش کی گئی، شریف مکہ نے جب اس کتاب کو کھولا تو خوش ہو گیا، کہا کہ جو عالم دین ہندوستان سے تشریف لائے ہیں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ثابت کر دیا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب کا خزانہ عطا فرمایا ہے۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں سرکار کو علم غیب نہیں ہے، لہٰذا ان عالم دین کو میرے پاس لایا جائے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت پہنچے، کہا حضور بتائیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب کا خزانہ عطا فرمایا ہے۔ حضور بتائیے کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ کی نگاہ کرم سے اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اے شریف مکہ، اگر تم دل کی تمنا پوری کر سکتے ہو تو میری تمنا پوری کر دو۔ کہا حضور بولیے کیا تمنا ہے؟ کہا یہ حج کا موسم ہے، میں ایک رات روزہ رسول میں تنہا گزارنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اکبر، اللہ اکبر۔ ایک رات تنہا گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا حضور آپ کی درخواست کو قبول فرما لیا گیا۔ وہاں جو شریف مکہ نے خط لکھا اور کہا کہ جو مدینہ شریف گنبد خضرا کا خادم ہے اس کو یہ خط دینا، کہا شریف مکہ نے یہ اجازت دی ہے کہ جو ہندوستان سے عالم دین تشریف لائے ہیں، احمد رضا نام ہے، ایک رات روزہ رسول
रसूल पर उन्हें गुजारने की इजाजत दी जाती है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाहु अकबर। अरे आला हजरत जैसा इश्क तो पैदा करो, आला हजरत जैसे गुलाम तो बनो। जब तुम आला हजरत के गुलाम बनोगे तुम मुस्तफा के मुकद्दस चेहरे की जियारत करोगे, सुभान अल्लाह, सरकार की सुभान जुल्फों की जियारत करोगे, सरकार के कानों की जियारत करोगे, सरकार के चेहरे की जियारत करोगे, सरकार के बाजुओं की जियारत करोगे, सरकार के सीने की जियारत करोगे, सरकार की आंखों की जियारत करोगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। में से ही सरकार आला हजरत को मुख्तसर ये कि रोज़े रसूल में पहुंचाया गया, दरवाजा बंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजा जोर से बोलो, दरवाजा बंद। दरवाजा बंद। आला हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों यारे गार सुभान अल्लाह, सुभान सरकार सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कि यारे गार बोल दिया हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हैं? बात ठीक है कि आप तशरीफ़ नहीं ले गए, मगर उस मकाम पर आप तशरीफ़ ले गए जहाँ पर सरकार सिद्दीक़ अकबर और आपके अलावा कोई नहीं गया। बेशक। वो आशिक सादिक। दरवाज़ा बंद। आला हजरत ने मारूज़ा पेश किया, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों सुभान दो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बात बढ़ती जा रही है, फरमाते हैं तुम हो हफीज़ व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, क्या तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान फरमाते अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। कहीं फरमाते हैं जिनके तलवे को महराजे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहीं फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। बात बढ़ती जा रही कि या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपका ये ग़ुलाम था, आपने कई मरतबा हाजिर, कई मरतबा मुक़द्दस चेहरे से अहमद रज़ा को नवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आपकी बारगाह में आपका ग़ुलाम मौजूद है। मेरे सरकार, मैं आपको देख करके सलाम पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान आला हजरत जैसे बनो तो सही। और फिर आप फरमाते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, है। क्या बात है। तेरे दिने बहार फिरते हैं। सुभान कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। जब आपने ये आजिज़ी मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम पर करम फरमाया। मज़ार शरीफ सर मेरे आका तशरीफ बाहर लाए। आला हजरत ने जब सरकार को देखा तो फरमाया अल्लाह की सरताबत शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन है, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान ना। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। समझ में आया? हजरत बन नहीं पाता है, आला हजरत कैसे बनेगा? हैं? इंग्लिश में इतनी महारत कि अंग्रेजों को जाकर के उनके मुल्क में पढ़ा दो, और जो आपकी मादरी जबान उर्दू है वो इतने मोहताज, इतने कमजोर कि कंजुल ईमान पढ़ने से महरूम हो। कुरान फरमाता है तिबियान लिकुल्ली शै, इसमें हर चीज का रोशन बयान है। जब कुरान ने कह दिया कि सब कुछ है तो क्या मीलादे मुस्तफ़ा नहीं है कुरान में? दिखाओ कोई माइका लाल हो के दिखाओ, साबित करो कुरान से कि कुरान में है कि मीलादे मुस्तफ़ा ना मनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिखाओ। क्या बात है हजरत। अरे कुरान फरमाता है कि ईसा का मीलाद मनाया गया,
بے شک سبحان اللہ حضرت موسیٰ کا میلاد منایا گیا. حق ہے خود اللہ نے حضرت آدم اپنے پہلے خلیفہ کا میلاد منایا. حق ہے بے شک تو جن کے صدقے میں اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا, سارے پیغمبروں کو پیدا فرمایا, تو جب ان کا میلاد ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کیوں نہیں ہوگا؟ بے شک بے شک اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو بتاؤ صحابہ نے میلاد منایا. ان عقل کے اندھوں سے پوچھو, جب سرکار پیدا ہوئے کوئی صحابی تھا؟ صحابی کب بنے؟ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا. بے شک عقل بٹ رہی تھی کیا؟ گھاس چرنے گئے تھے کیا؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اچھا ایک چیز اور دیکھیے, جب چاروں طرف سے ان کے مار پڑی, اب کی یہ بھی نکلے جلوس لے کر کے, ہاں یہ ہے ہماری صداقت. جب مار پڑی تو یہ بھی نکلے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. علماء اہل سنت شاعر اعظم ہندوستان حضرت علامہ اسد اقبال صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. علماء اہل سنت شاعر اسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تھوڑی دیر اور برداشت کیجئے پھر سنیے. ہندوستان کے مشہور شاعر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, بلکہ جہاں یہ پہنچ جائیں اس سرزمین کی اور عزت بڑھ جاتی ہے. پڑھیے دروشی پڑھیے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی رسولک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جس قوم کو اردو پڑھنا نہ آئے وہ قوم کیا کرے گی؟ گڈھے میں نہیں جائے گی. ہماری قسمت کی بدنصیبی دیکھیے, انگلش میں اتنے ماہر کہ ان کے ملک میں جا کے انگریزوں کو پڑھا دیں, اور اردو ہمارے پاس اتنی نہیں کہ ہم اپنے نام کا معنی بھی پڑھ سکیں. کیوں اتنی بدنصیبی؟ کیوں دین سے اتنی دوری؟ کیوں؟ پھر کوئی بھی سوال کر لیتا ہے, بھاگے بھاگے امام صاحب کے پاس, عالم صاحب کے پاس, قاضی صاحب کے پاس, مفتی صاحب کے پاس. یہ بتا دو کیا ہو گیا؟ اگر دین حاصل کر لیتے, پڑھ لیتے, تو جواب لینے کے لیے نہیں جاتے بلکہ وہی اس کا گریبان پکڑتے اور پوچھتے, بول کیا پوچھنا چاہتا ہے. جب نبی کے اردو پڑھنے والے غلام کا یہ عالم ہے, جنہوں نے فقہ حنفی کو حاصل کیا ہے, ان کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی. بے شک سبحان اللہ. اردو کا علم ہمارے پاس نہیں. سبحان اللہ. یہ حق ہے اور کڑوا ہے. انگلش میڈیم میں جانا ہے میرا بچہ, چلا کہیں گے انگلش میڈیم میں, انگلش میڈیم فلاں کلاس میں. پہلا کلمہ اس کا ترجمہ یاد نہیں ہے. کہاں ہے؟ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے, بہت شاندار انگلش بولتا ہے. اچھا یہی وجہ ہے کہ انگلش کے چکر میں پڑے تمہیں یہودیوں نے تباہ و برباد کر دیا. حضور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ ان کے مزار پر کروڑوں اپنی رحمتیں نازل فرمائے. جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو سب سے بڑا جو ان کا لیڈر ہے یہودیوں کا, اس نے کہا سنیے, زیادہ دن تک آپ خوشی نہ منائیں, یہ بیت المقدس بہت جلدی پھر ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا. حیرت سے پوچھا آپ نے, اور کیوں نہ پوچھیں, یہ وہی حضور صلاح الدین ایوبی ہیں. کئی مرتبہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے قریب جاتے ہیں, مگر مایوسی ہاتھ لگتی ہے. اپنے ہی غدار تھے, اپنے ہی دوگلے تھے, کلمہ بھی پڑھتے تھے, جاسوسی بھی کرتے تھے. تو اس زمانے کے اندر جب جاسوس ہو سکتے ہیں تو اس زمانے میں بدرجہ اولا جاسوس اور جاسوسی اعلیٰ یہودیوں نے دے دیا تباہ و برباد کرنے کے لیے. صحیح بات. گھر میں بیٹھ کر کے تنہائی میں بات کریں کہ نہ کوئی کیمرہ جی بھی ہے نہ کوئی جی بھی ہے,
پھر بھی اس کی بات جو ہے نا وہاں پہنچ جاتی ہے۔ ممبئی کی ایک بات ہے، میں خیر یہاں کہنا نہیں چاہتا، اب یہ چھوڑ دیجئے۔ چند لوگوں میں بات ہوئی، کہا کہ پولیس والوں کا کام یہ ہے کہ ان کو پیسہ دے دو کام ہو جائے گا۔ سمجھنے کی بات ہے، پیسہ دے دو کام ہو جائے گا، یہ پیسے کے پیاسے سارے کیس ختم ہو جائیں گے۔ بات چیت ہو گئی، امام صاحب کے مشورے پر عمل کیا گیا۔ دوسرے دن پہنچے کہ حضور اتنے لاکھ جمع ہوئے ہیں، آپس میں سے مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے چلیے تھانے چلتے۔ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ پیسے لے لیجئے، ان بچوں کو چھوڑ دیجئے، کیس رفع دفع کر دو۔ کہا کہ ہم لوگ تو پیسوں پر بکے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، پیسوں پر بکے ہوئے ہیں۔ اب تو یہ عدالت میں چلا گیا، عدالت میں جو چاہو لینا، جو چاہو دینا۔ پتہ یہ لگا کہ آج ہم جو کمزور ہوئے ہیں، ہمارے اندر چغل خوری، غیبت خوری، مکاری کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے۔ ہماری راجنیتی اسلام کے لیے نہیں، بلکہ ہماری راجنیتی ہماری کرسی کے لیے، ہمارے مفاد کے لیے آج ہماری راجنیتی ہو رہی ہے۔ صحیح بات، صحیح بات، بالکل حق ہے۔ میں زیادہ کھل کے اور بولنا نہیں چاہتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں متحد ہو تو بدل ڈالو نظام عالم، منتشر ہو مرو چلاتے کیوں۔ ہم اتنا بکھر چکے ہیں کہ اگر ادھر سے ایک کو سمیٹ کے لاتے ہیں تو دوسرا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس کو سمیٹتے ہیں تو تیسرا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ قوم مسلم آج ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ آپ نے تھوڑی سی جھلک ممبئی کی دیکھی ہے، ابھی کھلبلی مچ گئی۔ یاد رکھو پوری دنیا کے اندر اسلام کو جتنے دبانے کی کوشش کی گئی، اسلام کو فنا کرنے کی کوشش کی گئی، تاریخ گواہ اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ بے شک، دباؤ دباؤ، جو چیز جتنا دبے گی اتنی اچھال مارے گی۔ بے شک۔ پتہ یہ لگا کہ پہلے دو چار کہیں کلمہ پڑھتے تھے، تاریخ ہے ابھی دیکھو پورے کے پورے گاؤں کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام نہ کسی کے مٹانے سے مٹا تھا نہ مٹے گا، بے شک۔ اس لیے کہ اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اسلام کو بابا آدم لے کر کے آئے ہیں، اس لیے کہ ہم سب بابا آدم کی اولاد ہیں، اور ہمارا دائمی جو ددیال ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ بے شک، بے شک۔ انشاءاللہ ہمیں پھر اپنے دائمی باپ دادا کے گھر پر جانا ہے جا کر۔ ماشاءاللہ۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، درود پڑھیے محبت کے ساتھ۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالات بدل چکے ہیں۔ صبح صبح آج آواز دیکھیے، جس سے موبائل کی آواز، گانوں کی آواز، یہ آوازیں نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ مسجدیں کروڑوں کی بنوا دی مگر ایک صف بھرنے کے لیے نمازی نہیں ملتے۔ اللہ کا خوف کھاؤ، سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کے تعلق سے ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ یہ نہیں ہوگا کہ کتنی نیازیں کی، کتنے مرغے کاٹے، کتنے بکرے کاٹے، بے شک اس کا بھی اجر ہمیں ملے گا، مگر پہلا سوال یہی ہوگا کہ میرے محبوب کے نام پر مرغے تو کاٹے، مگر بتاؤ میرے محبوب نے کبھی ایک سجدہ بھی قضا کیا؟ بتاؤ کبھی ایک قیام بھی چھوڑا ہو؟ میرے محبوب بندے ایسے تھے کہ 5 وقتہ نماز پڑھنے کے بعد رات میں جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تو پوری رات نوافل پڑھتے، اور قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی قربیت چاہتے ہو تو نوافل کو کثرت سے پڑھا کرو جا کر۔ جس قوم میں فرض ادا نہ ہوتا ہو وہ واجب کیسے ادا کرے گا؟ وہ سنتیں کیسے ادا کرے گا؟ وہ نوافل کیسے ادا کرے گا؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی۔ گھر کے چراغ سے اسلام کو غیروں نے کمزور نہیں کیا ہے، اسلام کو یہود و نصارہ نے اتنا کمزور نہیں کیا ہے، بلکہ جتنا زیادہ اسلام کو اس قوم مسلم نے کمزور کیا ہے۔ ایک یہودی لیڈر نے کہا تھا، جس دن مسلمانوں کی مساجد فجر میں جیسے جمعے کے اندر بھر جاتی ہیں، اگر ایسے ہی فجر میں یہ مساجد بھرنے لگے تو انہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی حکومت پوری دنیا میں پھر قائم ہو جائے گی۔ بے شک، بے شک۔
اپنے بھی مانتے ہیں کہ جب تم اللہ کے قریب ہوگے تو رب پھر تمہیں اپنی قربیت میں لے لے گا، اور جب رب تمہیں اپنی قربیت میں لے لے گا تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے، قبر میں بھی کامیاب رہو گے۔ تبھی میں کہتا ہوں کہ سنی مطمئن تھے مصطفیٰ کا دامن تھام کے، کہ سنیوں کے دونوں ہاتھ نکلے بڑے کام کے۔ ایک نعرہ ہے، اس کو زور سے لگائیں، سنیوں کا ایک ہی نعرہ ہے، صاحب جنت ہمارا ہے۔ بولو، سنیوں کا ایک ہی نعرہ ہے، سنیوں کا ایک ہی نعرہ ہے، صاحب جنت ہمارا ہے۔ پروردگار عالم میں نے جو بھی بیان کیا اس میں جو غلطیاں خامیاں جان کر بھول کر ہو گئی مولا معاف فرما دے۔ پروردگار عالم اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا کہ جس پر توبہ لازم، تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ لوگ بھی کر لیجئے، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔